بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے پروگرام عالمی منظر نامہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ جاری۔ آذربائیجان نے پاکستان اور ترکی کے جھنڈے لہرا دیے۔ آرمینیا کا جنگ بندی کی طرف رجوع۔ مرکز الاسلام مسجد مقامی مسلمانوں کا روحانی مرکز۔ مسجد کو کورونا فری بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ نمازی عبادت کے لیے آن لائن بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کی سہولت۔ برطانیہ، یورپ سمیت دنیا بھر سے رقوم کی آسان ترسیل۔ بزنس اکاؤنٹ کھولنا اب نہایت آسان۔ صاف آب و ہوا کی آگہی کے لیے سائیکلسٹ کی احتیاط مہم۔ برمنگھم میں تمام سائیکلسٹ کا شاندار استقبال۔ سائیکل چلائیں، صحت بنائیں۔ تحریک کشمیر یورپ اور KIIR کا اقوام متحدہ میں احتجاج۔ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ UN رپورٹ نے بھارت کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ چند فوجی جرنیل پوری فوج کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میری حمایت سرحد پر موجود جوانوں کے ساتھ ہے۔ سوشل میڈیا پر نواز شریف کے بیان پر کڑی تنقید۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. جی ویلکم بیک۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ تاحال جاری ہے۔ آذربائیجان کے لوگوں نے چھتوں اور بالکونیوں پر پاکستان اور ترکی کے پرچم لہرا دیے۔ دوسری جانب آرمینیا نے جنگ بندی کے لیے مشروط رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوج کے مابین جنگ جاری ہے۔ جنگ کے دوران آذربائیجان میں ترکی اور پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ آذربائیجان کے پاکستان میں تعینات سفیر علی زادہ کے مطابق آذربائیجان کے عوام نے اپنے گھروں کی چھتوں اور بالکونیاں پاکستانی اور ترکی جھنڈے لگا کر سجا دی ہیں۔ آذربائیجان کے اس سفیر نے ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آذربائیجان کے عوام نے اپنے گھروں کو پاکستانی اور ترکی جھنڈوں سے سجایا ہوا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی کے لیے آرمینیا نے مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آذربائیجان نے آرمینیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آرمینین وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی کے معاملے پر اقوام متحدہ، امریکہ، روس اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ آرمینیا کے مطابق یورپ میں تنازعات کو حل کرنے والی تنظیم OSCE کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم جنگ بندی پر رضامند بھی ہو سکتے ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کا عندیہ اس وقت سامنے آیا جب نارگونو کاراباخ میں ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کی اور مزید 54 آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 158 ہو گئی ہے، جبکہ آرمینیا کی گولہ باری سے آذربائیجان کے 19 شہری جاں بحق ہوئے اور فوج جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی تھی۔ آرمینیا کی طرف سے مذاکرات کی میز پر آنے کے بعد آذربائیجان کے وزیر خارجہ حکمت حاجیوں کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بس بہت ہو گیا۔ آرمینیا مقبوضہ علاقے قراباخ سے اپنی فوج کو واپس بلا لے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے اب گیند آرمینیا کی کورٹ میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ کی ایک مسجد میں نمازیوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جدید آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہر کی رائل انفرمری کے ڈاکٹر نے مسجد کے تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام عبادت گاہیں خود کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران حالات کے مطابق ڈھال رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
ब्रैडफोर्ड की मरकजुल इस्लाम मस्जिद मकामी मुसलमान आबादी का रूहानी घर है। लॉकडाउन के दौरान दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी बंद रही। अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो इमाम मस्जिद ने नमाजियों की हिफाजत के लिए 2 मकामी डॉक्टरों ताहिर शाहीन और शिराज अली की मदद से इस मस्जिद को कोरोना से पाक मस्जिद बनाने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी के जरिए इस मस्जिद में आने वाले नमाजियों के जिस्म का दर्जा हरारत चेक करने और मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाता है। यहाँ नमाजियों को एयरपोर्ट तर्ज पर जरासीम कुश धुंध में से गुजारा जाता है और मस्जिद की वेंटिलेशन का निजाम ऐसे तैयार किया गया है कि हवा भी जरासीम से पाक हो। कुल मस्जिद का तकरीबन 10 से 15% हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग मस्जिद में आना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उतनी ही तादाद को आने दिया जाता है जो तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ इबादत कर सकते हैं। मस्जिद में इबादत के लिए ऑनलाइन बुकिंग का निजाम भी मुतारिफ करवाया गया है। जब लोग दरवाजे से अंदर आते हैं तो एक खुदकार निजाम के तहत उनके जिस्म का दर्जा हरारत मालूम किया जाता है और अगर किसी को बुखार हो तो उसे करंटीना कमरे में ले जाकर फिर से चेक किया जाता है और जिनके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो उन्हें सैनिटाइजिंग स्टेशन तक ले जाया जाता है जहां से वो इबादत वाले हॉल में दाखिल होते हैं। इस हॉल के फर्श पर 1 मीटर के फासले पर लाइनें लगी हैं। ये तमाम आलात मस्जिद को P4 टेक्नोलॉजी फर्म ने मुफ्त फराहम किए। मस्जिद इन आलात का 1 साल तक ट्रायल करेगी। इमाम मस्जिद कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी ने हमें इजाजत दी और हमें इसकी मंजूरी मिली तो उम्मीद है कि हमें दौरान इबादत मास्क उतारने की इजाजत मिल जाएगी और हम एक दूसरे के करीब खड़े होकर इबादत कर सकेंगे। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530. Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. जी वेलकम बैक। और आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस सर्विस के जरिए रकूम की तरसील, पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुख्तलिफ महकमों को अदायगी आसानी से की जा सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस इकदाम को खुश आइंद करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में कौंसल जनरल पाकिस्तान अहमर इस्माइल, डिप्टी कौंसलर सरदार खटक और वाइस कौंसलर सादिया मलिक ने रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी के हम पल्ला और तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना खड़े होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने ये इनिशिएटिव लिया। कंप्यूटराइज दौर में नौजवान नस्ल को वतन के साथ जोड़ने के लिए रोशन जदीद पाकिस्तान जरूरी है। स्टेट बैंक ने ये रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जब हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना सरमाया वापस लेके जाना चाहें तो इसमें ना स्टेट बैंक ना कमर्शियल बैंक कोई दिक्कत पैदा करेगा। मुझे ये यकीन है कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट ना सिर्फ हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अहम सहूलत मुयस्सर करेंगे, ये रोशन डिजिटल अकाउंट हमारे मुल्क का मुस्तकबल भी मजीद रोशन करेंगे। सहाफियों के सवालों के जवाब में डिप्टी काउंसलर सरदार खान खटक का कहना था कि आप किसी भी जगह से बैठकर अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं और जब वतन अजीज जाएं तो भी अपना अकाउंट चला सकते हैं। यहाँ से भेजी गई रकूम वापस बरतानिया में अपने अकाउंट में भी डॉलर्स के रेट पर मुंतकिल कर सकते हैं। हमारी जितनी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको ये मैसेज मिले कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स दे दी हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट्स पाकिस्तान के सारे कमर्शियल बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं और आप लोग डिजिटली यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के चंद ही लम्हों में और कुछ ही टाइम में अपना अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान, जिससे आपको पाकिस्तान में रिमिटेंसेस की आसानी रहेगी। आप लोग यहाँ से ही बैठ के बिल्स पे कर सकते हैं
اور یہاں سے ہی آپ لوگ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ تمام بزنس بینک میں کھولے جا سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کھولنا انتہائی آسان ہے. آپ اپنے مطلوبہ شناختی کاغذات اور آن لائن سسٹم فالو کرتے ہوئے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. یہ آفر اوورسیز کمیونٹی کو پاکستان کے مزید قریب کرے گی. علی رضا CNN نیوز برمنگھم. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلیک برن سے 20 نوجوانوں پر مشتمل سائیکلسٹ کا قافلہ کلیئر ایئر زون اور پسماندہ ممالک میں پینے کے صاف پانی کی مہم کے غرض سے برمنگھم پہنچ گیا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. یہاں دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی مہم کے غرض سے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی، جس میں لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے. تفصیلات اس رپورٹ میں. بلیک برن سے چلنے والے 20 نوجوانوں پر مشتمل سائیکلسٹ جہاں تندرست معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں، وہیں پر افریقہ جیسے پسماندہ ممالک کے لیے انسانیت کی خدمت سے سرشار دباغ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام صاف پانی کے لیے بلیک برن سے فنڈز مہم شروع کرتے ہوئے برمنگھم کی جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ میں پہنچ گئے، جہاں سائیکلسٹ نوجوانوں کا قادریہ ٹرسٹ کی انتظامیہ کی طرف سے بھرپور استقبال کیا گیا اور نیک کام کے حوالے سے ان کے جذبات کو خوب سراہا. نوجوان سائیکلوں کا قافلہ ایک رات قیام کے بعد الصبح برطانیہ کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا لندن اسکوائر میں اختتام پذیر ہوگا. اس موقع پر قادریہ ٹرسٹ کے چیئرمین پیر محمد طیب الرحمان قادری، حاجی محمد رمضان اور دیگر سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے نوجوان کمیونٹی کے لیے رول ماڈل ہیں، جہاں یہ دکھی انسانیتی خدمت کے لیے ان کے دکھوں کا مداوا بن رہے ہیں، وہیں پر نوجوانوں کے لیے مثبت و توانا سرگرمیوں کی طرف راغب کر رہے ہیں. کرونا وائرس کے اس عالم میں جہاں پہ دباغ ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے ساتھی بھیجے ہیں جو اس وقت بولٹن سے سائیکل چلا کے یہاں پہ آئے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری برمنگھم کے اندر ایسے ٹریک بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ بسوں کے ساتھ صرف سائیکل والے جو ہیں ان کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے. ٹاؤن کے اندر دیکھیں آپ، بڑے بڑے روڈوں پہ دیکھیں تو سائیکل چلانا جو ہے یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے تو زیادہ پھر آپ کو اپنی سرجری بھی نہیں جانا پڑتا اور پوری باڈی جو ہے انسان کی ٹھیک رہتی ہے. تو اسی لیے جو ویلفیئر دباغ ٹرسٹ ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور اس وقت تک 100,000 پاؤنڈ انہوں نے ریز کیا ہے کلین واٹر جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. ہم ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری قادریہ ٹرسٹ کی اور ہماری جتنی بھی توانائیاں ہیں انشاءاللہ اس ٹرسٹ کے ساتھ جاری و ساری رہیں گی. عالمی سطح پر ایک بار پھر سائیکل کی سواری کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی غرض سے برمنگھم سٹی میں بھی سائیکلنگ ٹریک بنائے جا رہے ہیں. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. تحریک کشمیر یورپ اور KIIR کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں جنیوا سے زین مشہدی. Go back, go back, India, go back, go back, go back, India, go back.
تحریک کشمیر یورپ اور KIIR کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کے جنیوا میں واقع ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے کی قیادت راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، محمود شریف، صدر تحریک کشمیر اٹلی اور اعجاز احمد چودھری، صدر تحریک کشمیر سوئٹزرلینڈ نے کی۔ مظاہرین نے بھارت کے کشمیر میں مظالم کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ محمود شریف، صدر تحریک کشمیر اٹلی نے مظاہرین سے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی حالیہ 2 رپورٹس نے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق کے خود ارادیت دلوانے کے لیے بھارت کو مجبور کرے۔ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کر کے جنیوا کنونشن اور عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے اقوام متحدہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ اس ایشو پر اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ میری حمایت ان تمام جوانوں کے ساتھ ہے جو سرحد پر موجود ہیں اور ہر وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن فوج کے چند افراد اپنے لیے اور پوری فوج کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس بیان پر ان کو سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا بھی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ DGISI نے جنرل فیض حمید، انہوں نے یہ بات کہی اس جج کو، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو، جنہوں نے جا کے پنڈی بار میں کہا جی کہ میں اوتھ پہ یہ کہہ رہا ہوں، اور اوتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوتھ لی جاتی ہے، کہ اوتھ پہ کہہ رہا ہوں، حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے DGISI نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے رہائی نہیں دینی، اور ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 2 سال سے لگے ہوئے تھے مجھے گرانے کے لیے، مجھے ہٹانے کے لیے، مجھے سزا دلوانے کے لیے، میرے خلاف کیسز بنانے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cnnews.tv and keep watching CNN News۔